بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار اشرف وحلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ ایک دن گلستان نیوز کے ساتھ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں میں اس وقت اپنی کیمرہ مین ٹیم منیر احمد اور میاں نسیم مونی کے ساتھ۔ قصور کی ایک ایسی پرسنالٹی، موسٹ ایکسپیرینس جرنلسٹ ان ڈسٹرکٹ قصور، سیاسی و سماجی ہر دل عزیز شخصیت، مسٹر کورسپونڈنٹ ARY نیوز قصور، گروپ لیڈر اشرف والا پریس کلب قصور۔ ایک بڑا پیارا نام جنہوں نے قصور کی صحافت میں سیاسی و سماجی حوالے سے بھی بڑا ایک نام پیدا کیا۔ آج وہ ہمارے گلستان نیوز میں مہمان ہیں، تکریم علی صاحب۔ ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا کہ آپ میرے والد محترم محمد اشفاق عالم مرحوم کے آپ بھی درینہ ساتھی رہے ہیں، پریس کلب میں بڑی ایفرٹ رہی ہے آپ کی بھی ان کے ساتھ، تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہمیشہ صحافیوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے حوالے سے آپ کا بڑا بھرپور رول ہے میرے والد صاحب کے ساتھ۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، اشرف والا صاحب کا جب بھی نام آتا ہے جرنلزم کے شعبے میں، جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو ہمارے لیے ایک احترام کا رشتہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شکل، وہ انسٹیٹیوٹ، وہ ادارہ ایک ادارے کی حیثیت سے وہ ایک انسٹیٹیوٹ کی شکل میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے صحافت میں۔ تو ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی جونیئرز اور جتنے بھی آنے والے جو جرنلسٹ ہیں وہ ان سے ہمیشہ سیکھتے رہے ہیں، اور ان کے تجربات سے، ان کی صحافتی خدمات سے، اور والا صاحب کا ہمیشہ سے جو دلی احترام رہا ہے کہ ان کی جو سب سے بڑی ایفرٹ رہی ہے وہ پریس کلب کے حوالے سے ہے۔ پریس کلب کے وہ بانیوں میں شمار ہوتے تھے، تو پریس کلب کا کوئی بھی معاملہ ہونا، پریس کلب کے اختلافات ہونا، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ پریس کلب کو باہمی جوڑے رکھنا، صحافیوں کو آپس میں جوڑے رکھنا، اور ایک پلیٹ فارم پہ ان کو یکجا کرنا، اکٹھا کر کے، تاکہ یہ پریس کلب جو ہے نا وہ آباد رہے، پریس کلب کو چلتی رہے۔ اس حوالے سے بہت ساری قربانیاں ہیں ان کی جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب سے اس دنیا فانی سے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں صحافت کی دنیا میں اور پریس کلب قصور کے حوالے سے ایک کتنا بڑا خلا ہے کہ ہم محروم ہو گئے ہیں اس سیکھنے والے سے، اس یونیورسٹی سے۔ ایک ادارے تھے کہ جن سے جو ہے نا آنے والی جو نوجوان تھے وہ سیکھتے تھے، اور اس سے سارے صحافی محروم ہونے کی وجہ سے آج جو کلچر ڈیولپ کر چکا ہے وہ سیکھنے کا عمل ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کردار ہمیشہ یاد رہتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے لوگوں میں۔ ان کی باتیں، ان کی یادیں، ان کی گفتگو، ان کو جو ہے نا جس طرح کا لہجہ، اتنے پولائٹ، اتنے محبت کرنے والے، اور اگر کسی نے تلخ الفاظ میں، تلخ انداز میں بھی بات کرتی تو بڑی خندہ پیشانی سے وہ پیش آتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ درگزر سے کام لیا جائے۔ اور یہی نتیجہ تھا کہ جب تک وہ تھے پریس کلب آباد تھی، اور پریس کلب کے جتنی بھی تھے گروپ تھے وہ ایک پلیٹ فارم پہ تھے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد سے جیسے وہ انہوں نے اس دنیا فانی سے پردہ کیا، اور پریس کلب جو ہے نا آج مختلف گروپس کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ آپ کا میرے والد صاحب کے ساتھ کب ریلیشن بنا؟ جب بتائیے گا کہ میرے والد صاحب کی سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے بھی آپ بتائیے کہ جو ان کی خدمات ہیں، پریس کے حوالے سے تو ان کی بہت زیادہ خدمات تھی، سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے۔ دیکھیں والا صاحب، اپنا اشرف والا صاحب سے جو ہے نا میری وابستگی، وہ ایک اٹیچمنٹ تو جرنلزم کے حوالے سے ہے، ایک ان کی سوشل لائف کے حوالے سے ہے۔ والا صاحب میرے چچا حاجی ولی صاحب جب کونسلر تھے تو والا صاحب اس وقت جو ایک تنظیم، فلاحی تنظیم جو ہے نا انہوں نے بنائی تھی، تو وہ بھی ان کے ممبر تھے۔ تو ہم دیکھتے تھے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تو بڑی ماشاءاللہ قصور کے حوالے سے ان کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز بڑی پازیٹیو ہوتی تھی، اور بڑے جو ہے نا سوشل جو ہے نا کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی ایونٹ کرنا، کسی ایشو پہ کوئی معاملہ ہے شہر کی مسائل کے حوالے سے، تو وہ اپنا پلیٹ اپنی جو ہے نا وہ تنظیم کے حوالے سے
وہ اس پلیٹ فارم کو جو ہے نا استعمال کرتے تھے، لوگوں کو جوڑتے تھے، پولیٹیکل لوگوں کو، سوشل سوسائٹی کے لوگوں کو، اور تمام لوگوں کو جو شہر کے مسائل کے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے. تو ہمارے لیے وہ آئیڈیل اس وقت بھی تھے جب میں جرنلزم میں نہیں تھا. تو ان کو دیکھتے تھے یار کچھ ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے تھے، یار یہ جو ہے نا شخصیت ہے دیکھیں اس کی جرنلزم میں بھی اس کا کردار ہے. اس کے علاوہ جو سوشل شہر کے والے سے اس کی جو ہے نا وہ کردار بڑا پازیٹیو ہے. وہ ہم دیکھتے تھے کہ جو ہے نا بچوں کے لیے سلائی مشینوں کا اسی فلائی کی جو تنظیم تھی ان کی، ان کے تحت انہوں نے بچوں میں ایک اسکول کھولا جو ہمارے سامنے، جو ہمارے محلے میں ہی تھا، کہ جو وہ بچیاں جو گھروں میں بیٹھ کے سلائی وغیرہ نہیں کر سکتی تھی ان کے لیے باقاعدہ ٹیچر رکھی. وہ اس وقت جو ہے نا باقاعدہ طور پہ ہم نے ان کو گھر دیا ہوا تھا، یہ مجھے یاد ہے بچپن میں. اور بچیاں محلے کی یا دوسرے علاقے کی وہاں آ کے سلائی سیکھتی تھیں، اور اس کے ذریعے اس کے بعد بہت ساری فیملی نے ذریعہ معاش ان کا بہتر ہوا اور سلائی کے ذریعے سلسلہ روزگار بن گیا. تو میرے لیے تو وہ بڑے آئیڈیل اور سمپل میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نمونہ تھے. تو اس کے بعد وہ سلائی مشینوں کا اسکول وہ چلتا رہا عرصہ دراز تک. اس کے علاوہ ان کی وہ فری ڈسپینسری تھی جس پہ عام اور غریب استعداد ہونے کے نہ ہونے کے باوجود بھی جو ان کی کنٹریبیوشن تھی، جو ان کے جذبات تھے، جو جس طرح بھی وہ فلائی جو وہ چلاتے تھے ڈسپینسری، وہ جو ہزاروں لوگ وہاں سے مستفید ہوئے ہیں. جو غریب غربا تھے اس علاقے میں اس کی بنیاد رکھی جہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے دوائی کے بھی کہ وہ اپنی دوائی خریدے، لیکن والا صاحب نے وہ داغ بیل ڈالی وہاں پہ جو، اور لوگوں کو فری دوائی دیتے رہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا جن کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا دوائی لینے کے پیسے دیتے ہوئے. تو یہ چیزیں تھی میرے لیے جو ہے نا وہ ابتدا میں والا صاحب کی جو پہچان ہماری ہوئی اس حوالے سے لیگ سلیگ تھی، اسلام دعا تھا، لیکن جرنلزم کے حوالے سے نہیں. لیکن وہ یہ شناخت جب ہوئی اس کے بعد جب جرنلزم میں آئے تو جرنلزم میں تو صرف ہمیں پھر وہ ایک اور روشنی نظر آئی کہ ایک بندہ جس کی سوشل ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے رہے یار اس طرح کا ہونا چاہیے، ہمیں اس طرح کے کاموں میں شرکت کرنی چاہیے، شہر کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے جو کام کرنے والا ہے وہ فلاح بہبود بندہ کر رہا ہے تو جو یار اس کے ساتھ بندے کو ہونا چاہیے. اور اسی شوق کی وجہ سے پھر جرنلزم میں جو آئے اور جرنلزم میں کوشش کی کہ ان کے ساتھ مل کے شہر کی بہتری کے حوالے سے، عوام کی بہتری کے حوالے سے، لوگوں اس شہر پہ جو ہمارا قرض ہے اس کو اتارنے کے حوالے سے جو مؤثر کردار ان کے ساتھ مل کے ادا کرتے رہے ہیں، وہ آج بھی انشاءاللہ اسی مشن کو لے کے ہم چلے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے تو اشرف والا صاحب کا وہ مشن جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ، اور اس میں کبھی جو ہے نا کمی نہیں آئے گی. اور یہی بنیاد تھی کہ ان کی بعد، ان کے جانے کے بعد اس دنیا میں، کیونکہ ہم گروپ کا حصہ تھے، تو آج بھی الحمدللہ پریس کلب میں اشرف والا صاحب کے حوالے سے آج بھی ہمارے گروپ کی پہچان ہے. اور جو ہمارا گروپ کا نام ہے وہ اشرف والا گروپ ہے، وہ اسی پہچان کو ہم نے جو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس شہر کی بہتری میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. جی ناظرین، یہ تھے تکریم علی صاحب، ڈسٹرکٹ کارسپونڈنٹ ایئر وائی نیوز، گروپ لیڈر اشرف والا، پریس کلب قصور. بڑی پیاری صحافتی و سماجی شخصیت جنہوں کا ہمارے ساتھ بھی بڑا ایک شفقت اور پیار رہا ہے. میرے والد محترم محمد اشرف والا مرحوم کی وفات کے بعد تکریم علی صاحب بھی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بڑی محبت اور شفقت رکھی. میں ان کی محبت اور شفقت کا بڑا مشکور ہوں. آج انہوں نے ہمارے ٹائم دیا، میرے والد محترم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 6 برس بیت گئے. اس حوالے سے تکریم صاحب ان کی صحافتی و سماجی خدمات جو ایک ایکٹیویٹی تھی اس حوالے سے بتا رہے تھے، بڑے احسن انداز سے انہوں نے بتایا. امید ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو ضرور پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ایسی پیاری شخصیات ہم اپنے چینل پر لے کر آئیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. اللہ حافظ.